قرآن کریم فرقان حمید 26واں سپارہ سورہ حجرات کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے 3 کام کرنے سے روکا ہے، اور پھر ایک کام کے بارے میں اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ مثال کے ذریعے سے بات جلدی اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ زبان کی آفات میں سے ایک بڑی آفت، یا یوں سمجھے کہ زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں ایک بدترین گناہ جس کا تعلق براہ راست زبان کے ساتھ ہے وہ غیبت ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ غیبت ہے، چغلی ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہے ہیں۔ مثلاً گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی کوئی کام کر رہا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے، آپ اس سے پوچھ بھی نہیں رہے اور آپ کو حقیقت کا بھی معلوم نہیں ہے، ایک اندازہ ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور آپ نے جو آپ کا گمان تھا یا بھائی کے بارے میں جو بدگمانی تھی، آپ اسی کے مطابق اپنے ذہن میں فیصلے کرتے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو حقیقت کا نہیں پتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانی سے اے ایمان والے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ جو شک ہے، جو حقیقت حال تمہارے اوپر واضح نہیں ہو رہی، بھائی ہے، دوست ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کے تعلق والا کوئی بھی ہے، آپ اسے بٹھا کے پوچھ لیں۔ لیکن بدگمانی کرنا، اپنے ذہن کے اعتبار سے کوئی ایک فیصلہ کر کے اس کے اوپر تھوپ دینا، اس سے شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو کیا کیا بھائی؟ منع فرمایا۔ اور ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہے کہ ان بعض الظن اثم، کہ بہت سارے جو گمان ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ برائی کے اندر مبتلا ہی نہیں ہے، صرف آپ کو شک ہے، تو آپ کی یہ بدگمانی کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ گناہ بنے گا۔ کیا بنے گا بھائی؟ بدگمانی کرنا، حقیقت حال کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ ایک فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں یہ بات اس نے یہ غلط ہے، اس نے یہ کیا، وہ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بہت سارے جو گمان ہیں اللہ فرماتا ہے وہ گناہ ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرنا، ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھونڈنا، تجسس کے ساتھ کسی کے یعنی عیبوں کو تلاش کرنا، اللہ کہتا ہے اس سے بھی کیا کرو بھائی؟ باز آ جاؤ۔ ولا تجسسوا، بدگمانی سے بھی اور عیب تلاش کرنے سے بھی کیا ہو جاؤ؟ باز آ جاؤ۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے اور اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے گناہوں کو اچھالنے والے؟ اگر پتہ چل جائے کہ ایک صاحب نے یہ گناہ کیا ہے، میں اور آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ گناہ پہ سزا دینے کا حق کس کو ہے؟ بولو بھائی، اللہ کو۔ نیک اعمال پہ ثواب دینا، انعامات دینا، یہ کس کا کام ہے؟ جو اللہ کے کام ہے اللہ کرے، خود ہی کرے۔ مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے عیبوں کو تلاش کر کے اور لوگوں کے سامنے اس کا ڈنڈورا پیٹنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع فرما رہے کہ یہ کام مت کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تمہارے ایک ایک کام کے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ اور تیسرا جو منع کیا جس کام سے، فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا نہ کرو بھائی؟
غیبت سے اللہ نے منع فرمایا، اور اس بات کو اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے۔ ایحب احدکم، اللہ سوال فرما رہے کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فکرہتموہ، تم اس کو کیا کرتے ہو؟ ناپسند کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ اور ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے۔ زنا چھوٹا گناہ ہے بھائی؟ بولو، بہت بڑا گناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بدترین جرم ہے، اور علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ زنا کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اور جو بندہ گناہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ گھٹ گئے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور جو بندہ گناہ کرنے کے بعد پچھتا لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہ بخشش کا قلم پھیر دیتے۔ تو فرمایا کہ غیبت یہ زنا سے اس لیے سخت ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں گناہ کرتا ہی نہیں، وہ توبہ کیوں کرے گا بھائی؟ تو فرمایا کہ غیبت کرنا یہ زنا سے اس لیے سنگین ترین جرم ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ جو زنا ہے یہ اللہ کا حق مارا ہے یا اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور یہ معافی بندہ اللہ سے مانگ لے ٹھیک ہے، لیکن غیبت کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے، بندے کا حق مارا ہے، اور جب بندے کا حق مارا ہے تو بندے سے تو یہ معافی مانگ نہیں رہا، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ جب صحیح سمجھتا ہے تو یہ معافی نہیں مانگے گا، جب بندے سے معافی نہیں مانگی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، زنا کرنے والا اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کرتا ہے، اس لیے فرمایا انجام کے اعتبار سے غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ ایک آدمی اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، کوئی گناہ کی عادت، کوئی غلط عادت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور آپ اس کو اس بھائی کے سامنے نہیں، اس کی کمر کے پیچھے وہ کہیں اور ہے، لوگوں کے سامنے بتا رہے کہ یہ فلاں آدمی نشہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، اور وہ عیب واقعتاً اس کے اندر پایا بھی جاتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا فلاں آدمی چور ہے، میں نے آپ کو بتایا فلاں آدمی وہ شراب پیتا ہے، نہ تو میں چور کو سزا دینے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ آپ زانی کو سزا دے سکتے ہیں، یہ کام کس کا ہے بھائی؟ ارباب اقتدار کا ہے۔ یہ میرا آپ کو بتانا کسی بھائی کے غیب کے، یعنی کسی اور جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں برسر ممبر لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں فلاں آدمی میں یہ فلاں عیب پایا جاتا ہے، اور وہ عیب اس کے اندر حقیقتاً پایا جاتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اس غیبت کرنے سے اللہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ منع فرما رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ عیب اس میں پایا بھی جاتا ہے اور پھر ہم بیان کریں وہ چغلی؟ فرمایا اگر عیب نہیں پایا گیا پھر تم نے کہا یہ تو بہتان ہے، اور اگر عیب پایا گیا ہے اس بھائی کے کمر کے پیچھے غیب ہونے کی صورت میں لوگوں میں مجمع میں بیان کرو گے اس کی برائی کو، تو یہ غیبت ہے۔ اور یہ غیبت کس سے زیادہ سخت ہے بھائی؟ انجام کے اعتبار سے زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہماری مجلسیں، ہمارے مجمع، ہماری محفلیں غیبت سے پاک ہوں گی، ورنہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس گناہ میں کیا ہے؟ شامل ہیں۔ جب تک کسی بھائی کی پردہ دری نہیں کی جاتی، جب تک اس کے عیبوں کو مجموع میں بیان نہیں کیا جاتا، چسکے نہیں لیے جاتے، اس وقت تک ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ ہماری مجلس اس وقت تک پر رونق بنتی نہیں ہے جب تک کسی کی غیبت اور چغلی نہ کی جائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع لگا ہوا ہے، ایک دفعہ گندی بدبو آئی، جیسے مردار جانور سے کوئی بدبو آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھائی یہ بدبو کس کی ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کسی مرے ہوئے جانور سے ہوا چلی ہے اور وہ بدبو ہم تک پہنچی ہے۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی جانور سائڈ پہ مرا ہوا ہو نا بھائی، ہمیں پتہ نہ بھی ہو، پاس سے گزرتے ہیں، جب بدبو ناک میں پڑتی ہے نا تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے یہاں کوئی جانور مرا ہوا پڑا ہے۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کو وہ بدبو آئی، جب بدبو آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کس کی بدبو ہے؟ صحابہ نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ یہ کسی مردار کی بدبو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ کسی مردار کی بدبو نہیں ہے، منافقین نے مسلمانوں کی غیبت اور چغلی کی ہے، غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے ان کے منہ کے اندر سے یہ بدبودار ہوا نکلی ہے جو تم کو آگے چھو کے گئی ہے۔ یعنی جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے جس طرح مردار جانور سے بدبو آتی ہے، بعض دفعہ اس بندے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے۔ انجام کے اعتبار سے اللہ بتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع کو دیکھا کہ ان کے ناخن لمبے لمبے تانبے کے ہیں اور وہ ناخنوں سے اپنے جو چہرے ہیں ان کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کا گوشت اتار رہے ہیں، کھال اتار رہے ہیں، اور پھر وہ لمبے لمبے لوہے کے تانبے کے ناخن ہیں اس سے اپنے سینوں کا جو گوشت ہے اس کو بھی نوچ نوچ کے نیچے پھینک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے بھائیوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے، اور انجام کے اعتبار سے آج اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کے گوشت کو کیا کر رہے بھائی؟ نوچ نوچ کے پھینک رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور ایک روایت میں یوں بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کچھ لوگ مردار جانور کھا رہے ہیں، مرے ہوئے جانور کا گوشت کیا کر رہے بھائی؟ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں انسان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اور آج انجام یہ ہوا، آج سزا یہ ملی ہے کہ یہ مردار جانوروں کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے معاذ اللہ۔ انجام کے اعتبار سے غیبت کرنا اس قدر سنگین جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے 70 گناہ بیان فرمائے، سود کی 70 برائیاں بیان فرمائیں کہ اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، اس کا انجام کے اعتبار سے اس میں یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، سارے پہلو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سب سے ہلکا گناہ سود کا سب سے چھوٹا درجہ جو گناہ کے اعتبار سے ہے وہ فرمایا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ اور بڑے گناہ کون سے ہوں گے بھائی؟ جتنا بھی گرے سے گرا مسلمان ہے بلکہ عام لوگ بھی ہیں وہ اس گناہونے جرم میں نہیں پڑتے، ماں کے ساتھ پیار کرتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں تکلیفوں پہ پالا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سود کی برائی بیان کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ بدترین سود تمہیں بتاؤں؟ یہ تو آپ نے 70 گناہ بیان کیے نا، اور اس میں سب سے چھوٹا گناہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ بدترین سود میں بتاؤں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا کسی مسلمان بھائی کی غیبت اور چغلی کرنا، کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، فرمایا یہ بدترین سود ہے۔ انجام کے اعتبار سے کتنا خطرناک ہے یہ آپ اس وعید سے خود اندازہ لگا لیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس بات سے منع فرمایا کہ اپنے بھائی جو مردہ ہے، جو مر چکا ہے، اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے کے مترادف ہے جو اپنے بھائی کی یا کسی کی غیبت اور چغلی کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ ایک آدمی بدعتی ہے، وہ بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتا ہے، یہ آدمی کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ اس بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ اسی طرح جو بندہ غیبت کا عادی ہے، وہ کہتا ہے میں تو سچ لوگوں میں بیان کرتا ہوں، میں تو حق بات لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور جو حق بات اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے میں حق بات بیان کر رہا ہوں، وہ کہاں اپنے لیے توبہ کرے گا، وہ کہاں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا۔ اس لیے بھائی ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، میرے بہت سارے بھائیوں نے روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، اپنی نیکیوں کو سنبھالنا بھی ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ کہیں غیبت اور چغلی کر کے ایسے نہ ہو کل قیامت کے دن جن کی غیبت کی گئی ہے وہ آ کے میری اور آپ کی نیکیاں لے کے جنت میں چلے جائیں، اور ہم بھوکے پیاسے رہے، دنیا میں مشقتیں برداشت کی ہیں، اور ہمارے لیے معاذ اللہ جہنم کا فیصلہ کہیں نہ کر دے۔ اس لیے غیبت سے اچھا جو گناہونہ جرم ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ بچانا ہے۔ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مجلس میں کسی بھائی کی غیبت یا چغلی کی جا رہی ہے، اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حق یہ ہے کہ آپ چپکے سے اٹھ جائیں۔ اگر آپ وہاں سے جا نہیں سکتے، آپ کے اندر یہ قدرت ہے کہ آپ روک سکتے ہو، منع کر سکتے ہو، آپ کو چاہیے آپ منع کر دیں۔ اگر آپ منع نہیں کرتے، باوجود قدرت کے منع کر سکتے ہیں لیکن منع نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اس بندے کو اللہ بدترین سزا دے گا۔ جو بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی بھائی کی غیبت اور چغلی کی جا رہی ہے، باوجود قدرت کے یہ منع کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا، چسکے لے رہا ہے، مزے لے رہا ہے، اپنے بھائی کے عیبوں کو سن کے خوش ہو رہا ہے، فرمایا اللہ اس دنیا اور آخرت میں اس کو بدترین سزا دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھائی منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے غیبت اور چغلی سے، اور اگر نہیں روک سکتا اس مجلس سے اٹھ کے چلا گیا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو بہترین اجر اور بدلہ اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے بھائی ایک ہے خود چغلی غیبت کرنا، دوسرا ہے دوسروں سے سننا، یہ کرنا بھی غلط ہے اور غیبت سننا بھی کیا بھائی؟ غلط ہے۔ ہاں اس کا طریقہ کار ہے، جس بھائی میں کوئی عیب آپ نے دیکھا ہے، تنہائی میں اس کے پاس جائیں، اس کو جا کے پیار اور محبت سے سمجھائیں بھائی یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کے نقصانات دنیا اور آخرت کے بتاؤ، اور اس کو بتانے کے بعد تنہائی میں آ کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، اپنا دامن پھیلائیں، اللہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ لائن سے اتر چکا ہے، یہ اس برائی کے اندر مبتلا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو ہدایت دینے پہ قادر ہے۔ یہ اصل کام ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ مولوی صاحب کہڑیاں گلاں گلاں پہ سارے تو اپنی ہدایت واسطے دعا نہیں مانگ ہوندی، ہمارے پاس تو اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، چیز ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ یاد رکھنا بھائی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے اس کے غائب ہونے کے بعد، جانے کے بعد، اس کی کمر کے پیچھے اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتا ہے، آپ نے کسی بھائی کو دیکھا اس میں کوئی عیب ہے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا دیے، دعا کی یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، یعنی مسلمان بھائی ہے یا حقیقی بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے یا نہیں ہے، کسی بھائی کے عیب کا پتہ چلا اور آپ نے اللہ کے حضور اپنا دامن پھیلا دیا، دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ اس میرے بھائی میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اللہ اس سے اس کو محفوظ فرما لے۔ آپ نے یہ دعا کی ہے، اللہ ایک فرشتہ متعین کرتے ہیں جو اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ بھائی کے لیے دعا کی ہے، وہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن آپ کی دعا پہ جو فرشتے نے آمین کہی ہے، آپ کے لیے دعا کی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے یہ کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر کے پتہ چل جائے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کریں
کیا پتہ ہے بھائی، آج میں بچا ہوا ہوں، اللہ نے میری حفاظت کی ہے، اس لوگوں کے سامنے لوگوں کے عیوبات بیان کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ مجھے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے؟ گارنٹی ہے بھائی؟ مرنے سے پہلے کافر کے بارے میں فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ میں نے فتویٰ، یہ پکا جہنمی ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے مرنے سے پہلے اللہ اسے کلمے کی توفیق دے دے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے جنت کا حقدار بن جائے، اور اسی طرح ایمان والا ہے، گارنٹی نہیں دی جا سکتی، فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ پکا جنتی ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسا گناہ ہو جائے، ممکن ہے کوئی ایسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کا ایمان ہی سلب کر لے اور اس کو کفر پہ موت آ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ہمارا مزاج ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہمارے دلوں کو تسکین ملتی ہے، اور یہ انجام کے اعتبار سے بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بدترین سود ہے مسلمانوں کے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اور فرمایا انجام کے اعتبار سے زنا کی اتنی سختی نہیں ہے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ہے۔ اس لیے بھائی ایک تو یہ کہ اللہ فرما رہے بدگمانی سے بچو، دوسرے مسلمان بھائیوں کے عیب نہ تلاش کرو۔ کوئی کیا کر رہا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی سے کیا کرو بھائی، باز آ جاؤ۔ یہ انجام کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جیسے تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اگر مسلمان بھائی کا کوئی عیب سامنے آ گیا ہے تنہائی میں اس کو تو جا کے سمجھا دیں، اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ وہ فلانا شرابی ہے، شراب بھی نہیں چھڑدا، وہ فلانا چرس پیڑوں نہیں ہٹدا، وہ پنگ بوٹی دے زور لائی رکھدا۔ ہم عام طور پہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں نہیں بھائی؟ یہ بیان کرنا کیا ہے؟ منع ہے، منع کیا شریعت نے۔ جس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے، ممکن ہے اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اس کے اس برے فعل سے اس کی جان چھڑا دے، آپ اس کے لیے دعا کریں، تنہائی میں پیار اور محبت سے سمجھائیں، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ لیکن اس کے عیب کو دیکھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی فرامین میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ بندہ جو کسی کی غیبت اور چغلی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بات مجھے بالکل ناپسند ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ناپسند ہے۔ اس لیے غیبت سے، چغلی سے، مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اپنی آنکھ سے جب تک کوئی دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک یقین نہ کریں۔ نہ جانے بیان کرنے والا وہ کس کڑ میں، کس اپنی دشمنی پال رہا ہے، اس کے اچھائیوں کو بھی برائیوں میں تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اس لیے عام طور پہ آج کل کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی سے کچھ نہیں کر سکتے نا، بدلہ نہیں لے سکتے، ہم جان بوجھ کے برائیاں اس کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیان کر رہا ہو تو سمجھا دو بھائی بس یہ اللہ کا معاملہ، اللہ جانے وہ جانے، میرے سامنے یہ بات بیان نہیں کرو۔ آپ 2-3 دفعہ کسی مجمع میں آپ منع کریں گے، آپ کے سامنے کوئی بھی غیبت اور چغلی نہیں کرے گا۔ اور غیبت اور چغلی کہتے اس کو ہیں کہ کوئی عیب بندے میں پایا جائے، جو عیب نہیں ہے منسوب کرتے، یہ تو بہتان ہے۔ اس لیے بھائی غیبت سے، چغلی سے، بدگمانی سے اور لوگوں کے گناہوں کی تلاش اور تجسس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ پاک اس برائی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، تمام احباب سنتیں ادا کر لیں۔